حبیب علیہ السلام کا جو تسلسل ہے وہ شروع سے لے کے اب تک بحمد اللہ تعالی یوں ہی چلتا آ رہا ہے، اور آج ربیع الثانی شریف کی یکم ہے۔ اس کو ہم ربیع الغوث سے بھی یاد کرتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت ماہ مقدسہ ہے کہ جس میں کثیر اولیاء کاملین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم عرس آتا ہے، یعنی آپ کے وصال کے ایام آتے ہیں، اور اولیاء کے سرتاج حضور الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کا بھی یوم عرس شریف 11 ربیع الثانی شریف کو ہوتا ہے، جس مناسبت سے ہم 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور ہر ماہ بھی آپ کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، اور بالخصوص اس دن میں جو ہے اس ماہ میں اس دن میں جو ہے خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے اس مہینے کی کچھ نسبتیں ہیں جو انشاءاللہ آگے چل کے بیان ہوں گی، لیکن آج بالخصوص جو ذکر رسول علیہ السلام کا ایک تسلسل ہے، ہمارا جمع ہونا اور اس کا پورا بینا کرنا اور سننا، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہی حضور علیہ السلام کے ذکر کے اندر شریک ہونا، یہ کتنا باعث برکت ہے، باعث عظیمت ہے۔ اس مناسبت سے صرف ایک روایت آپ کے سامنے نظر کروں گا کہ اللہ کریم جل وعلا کا کروڑوں شکر ہے، اس دنیا پہ کوئی اپنے بڑوں کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم جب بھی تعریف کرتے ہیں تو آمنہ کے لال کی تعریف کرتے ہیں، اور اس تعریف کے لیے، اس ذکر کے لیے جو بندے جمع ہوتے ہیں اور جا کے بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، ان کی شریعت نے ایک خصوصی جو ہے ان کو پروٹوکول دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب یہ بندے اپنے گھر سے نکل کے محفل ذکر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، محفل درود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ کریم جل مجدہ العظیم ان کو یہ اعزاز عطا فرماتا ہے۔ وہ اعزاز یہ ہوتا ہے، فرمایا اللہ کریم کے حبیب علیہ السلام کا فرمان، آقا کریم کے یہ فرمان کئی سیاستہ کی کتب کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے بندہ چلتا آتا ہے، وہاں سے رب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ صرف کوئی دوڑے بھائیے نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ یہاں سے بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، بے شک وہ یہ اب جہاں بیٹھے ہیں یہ بھی مجلس ذکر ہے، اور حضور کا ذکر ہے، رب کا ذکر ہے، رب کے حبیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرمایا وہ گھر سے نکلتا ہے اور آ کے اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے، ذکر سنتا ہے، کرتا ہے، ذکر والوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةٌ يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، فرمایا رب کے فرشتے بھی چلتے چلتے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ ادھر سے یہ چلتا چلتا اللہ کے گھر میں پہنچا ہے، ادھر سے رب کے فرشتے بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے۔ یطوفون فی الطرق، فرمایا وہ فرشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہوتے اکٹھے ہیں، جب نیچے آتے ہیں الگ الگ ہو جاتے ہیں، جدا جدا ہو جاتے ہیں، اور گلیوں کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے اس میں کامیاب ہو جائیں۔ فرمایا کہ اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان میں سے ایک فرشتہ ایسے ہوتا ہے جو اس آپ کی مسجد کے قریب سے آ کے گزرتا ہے، اور یطوفون فی الطرق ویلتمسون علی ذکر۔ اب ویسے تو بندہ پڑھنے جمعہ ہی آیا تھا، لیکن اب اس کی نیت تھی چلو میں کوئی ذکر بھی سن لوں گا، ویسے تو آیا تھا کہ چلے نماز پڑھنی ہے ساتھ کو ذکر بھی سن لوں گا، چلے 10 منٹ پہلے چلا جاتا۔ اب فرمایا وہ پہلے آ کے ذکر میں بیٹھ گیا، اب وہاں سے رب کے فرشتے بھی آ گئے۔ یلتمسون، وہ تو تلاش کر رہے تھے کہ نبی کے دیوانے، نبی کے پروانے، نبی کے مستانے کہاں بیٹھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک فرشتہ یہاں سے گزرا، جب اس نے گزرتے گزرتے دیکھا تو یہاں پہ رب کا ذکر ہو رہا تھا، رب کے حبیب کی نعتیں پڑھی جا رہی تھی۔
اب یلتمسون اعلی ذکر کے تحت اب وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، کہتا علوم الی حاجتکم، اے فرشتوں جلدی جلدی آ جاؤ، ہمارا کام ہو گیا ہے، جس کے لیے ہم نے رب کا قرب چھوڑا تھا، جس کے لیے وہ عرش کی منازل چھوڑی تھی، آج جس چیز کے حصول کے لیے نکلے تھے وہ کام ہو گیا۔ اب وہ باقی فرشتے بھی سارے جو ہے نا وہ جلدی جلدی چلتے چلتے آتے ہیں اور آ کے اس کی بات پہ لبیک کہتے ہیں اور آ کے یہاں پہ سننا کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے ذکر سننا شروع ہو گئے، اب وہ یہاں پہ ذکر سننے لگے اور ساتھ ہی ساتھ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اب ان میں سے جب وہ ذاکرین جو یہاں پہ بیٹھے تھے ذکر کر رہے تھے، اب ایک فرشتے نے ایک پر بچھا دیا ان ذاکرین کے اوپر۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ خاص لوگ ہیں، اہتمام کے ساتھ گھر سے آئے تھے، محفل میں شریک ہوئے تھے۔ اب یہ ذاکرین کے اوپر اعزاز کے لیے ایک فرشتہ پر بچھاتا ہے، دوسرا اس کے اوپر اور بچھاتا ہے، تیسرا فرشتہ اس کے اوپر اور پر بچھاتا ہے۔ اب بچھاتے فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اب یہ فرشتے پر بچھاتے آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو سامنے آسمان نظر آتا ہے، یہ پہلا آسمان ہے، اس کو آسمانی دنیا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی بہت ایک تفصیل ہے، لیکن میں صرف اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ آسمانی دنیا ہے۔ اب جب وہ اس تک پر بچھا دیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رب پھر پوچھتا ہے، اب رب کریم ان سے سوال کرتا ہے، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، رب ان سے سوال کرتا ہے، وَهُوَ عَالِمٌ، اگرچہ وہ جاننے والا ہے۔ اب ہم اگر کہیں نبی علیہ السلام کسی صحابی سے پوچھیں یا کوئی سوال ہو تو عوام کہتی ہے کہ دیکھیں جی نبی کو پتہ نہیں تھا اس لیے سوال کیا تھا۔ اب نعوذ باللہ من ذالک، یہاں پہ تو رب کے سوال کا ذکر ہے کہ رب فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ رب علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، اور وہ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، وہ تو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ہے، وہ تو دلوں کے اندر جو گمان بھی گزرتا ہے اسے بھی جانتا ہے، شاہ رنگ سے بھی قریب ہے، لیکن پھر بھی اپنے فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، فرشتوں بتاؤ مَا يَقُولُ عِبَادِي، میرے بندے کیا کہتے ہیں۔ اب رب ہو کے فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، اب پھر یہ فرشتے ہیں، محفوظ ہیں، معصوم ہیں، اب یہ دھوکہ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، اب جو یہاں پہ دیکھ کے جاتے ہیں وہی جا کے رب کی بارگاہ میں بتاتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں مالک کریم وہ اور کچھ نہیں کر رہے تھے، یسبحونک و یحمدونک و یکبرونک و یمجدونک، یا الہ العالمین وہ کچھ اور نہیں کر رہے تھے، وہ تیری تسبیح کو بیان کر رہے تھے، سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، یسبحونک و یکبرونک، اور تیری تکبیر کو بیان کر رہے تھے، وَيُمَجِّدُونَكَ، اور تیری پاکی کو بیان کر رہے تھے۔ اب یہ جب فرشتے کہتے ہیں، اب پھر اللہ کریم ان سے پھر سوال کرتا ہے، رب پوچھتا ہے ہل رأونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ فرشتوں اتنا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تکبیر کر رہے ہیں، میری پاکی کو بیان کر رہے ہیں، میرے بندے ہیں، میرے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ اب ایک کو دیکھا ہو تو پھر بندہ کہتا ہے اب دیکھا ہے تو تعریف کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب رب پوچھتا ہے ہل رأونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ اب اس پہ فرشتے کیا کہتے ہیں، فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَآكَ فَيَقُولُ، اب فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، لیکن نہ دیکھتے ہوئے بھی کیف لو رأونی، دیکھا نہیں پھر بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیسے ذکر کرتے ہیں، فرمایا سوڑیا انہوں نے اس نبی کا کلام سنا ہے جس نے تجھے دیکھا ہے، تو نے باقی جتنے نبی آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ایک ہے، سب نے کہا دیکھا ہے، کبھی دیکھا نہیں سنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ایک ہے، پوچھنے والوں نے پوچھا بتاؤ دیکھا ہے، کہا نہیں سنا ہے۔ باقی تمام انبیاء آتے رہے، لیکن ایک نبی وہ بھی تھا جو عرب کی زمین پہ جب قدم رکھا تو کہا الہکم الہ واحد، میرا تمہارا رب ایک ہے،
دنیا والوں نے پوچھا دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں میں معراج کی رات اپنی آنکھوں سے جلوہ یار دیکھ کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ اب یہ وہ خصوصی اعداد ہے کہ اب رب کہتے ہیں یہ وہ محبوب علیہ السلام کے وہ غلام ہیں جن کو محبوب علیہ السلام کے الفاظ پہ یقین ہے۔ اب حبیب علیہ السلام کے غلاموں، اب رب پوچھتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، یہ میرا ذکر بھی کرتے ہیں، میری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، میری پاکی بھی بولتے ہیں۔ فرشتوں اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ اب فرشتے کہتے ہیں اشہد لک ذکرا، کہ اگر یہ دیکھتے الہ العالمین تجھے دیکھ لیتے تو کثرت سے ذکر کرتے، کثرت سے تیری تسبیح کرتے، کثرت سے تیری پاکی بیان کرتے۔ اب رب نے پھر ان سے فرشتوں سے سوال کیا، وہ ذاکرین جو مسجد میں بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے کیا وہ کچھ مانگتے بھی ہیں؟ کسی چیز کا سوال بھی کرتے ہیں؟ یسألون، کیا وہ سوال کرتے ہیں؟ اب قال یقولون یسألونک الجنہ، اب جو حبیب کی مجلس میں آتا ہے، نبی کا ذکر میں شریک ہوتا ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں مانگتا، وہ ڈائریکٹ جنت مانگتا ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں مالک کریم وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ فرمایا نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں دیکھی۔ اگر وہ دیکھ لیتے، اب پھر اب سوال کرتے اگر وہ دیکھ لیتے، میں بالکل اس روایت کو مختصر کر رہا ہوں، اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو پھر فرمایا اس کی طلب اور زیادہ ہوتی، جنت کے نظارے دیکھتے تو دنیا کو بھول جاتے، دنیا کی مجاغل سے نکل کے بس جنت کا ہی ذکر کرتے رہتے۔ اب پھر رات پوچھتا ہے کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے وہ بچنا چاہتے ہو، جس سے وہ رکنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں مالک کریم ایک چیز ہے جس سے وہ بچنا چاہتے ہیں، جس سے وہ پناہ مانگتے ہیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ قال قادمہ، فرمایا وہ چیز وہ ہے، وہ تیری جہنم ہے۔ مالک کریم وہ سے پناہ مانگتے ہیں، اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ اب رب نے پھر پوچھا انہوں نے وہ دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں دیکھی نہیں ہے، لیکن تیرے حبیب کی بات پہ یقین رکھ کے ان کا یقین قابل ہے۔ اب جب یہاں تک بات ہو چکی نا، تو رب نے جب یہ اللہ کریم کا اور فرشتوں کا یہ سارا مکالمہ ہو چکا، اب اللہ کریم فرماتا ہے فَأُشْهِدُ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ۔ یہ بڑی پیاری بات ہے۔ فرمایا فرشتوں اب تم گواہ ہو جاؤ، میرے بندے ہو کے میرے ذکر کے اندر شریک ہونے والے ہیں۔ فَأُشْهِدُ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اب کتنا اعزاز ہے جو مجلس حبیب آ جا۔ اب صرف اتنا نہیں، اب جب اللہ کریم یہ مجرا سناتا ہے کہ فرشتوں، میری روایت بھی ختم ہو گئی، ٹائم بھی ختم ہو گیا، لیکن بڑی قیمتی جملے ہیں۔ اب جب اللہ کریم نے مجرا سنایا ہے کہ جو ذکر میں آئے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، ایک فرشتہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے قَالَ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، فرمایا ان میں ایک بندہ وہ بھی تھا جو انما جاء لحاجتہ، ان میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں جاؤں گا تو جا کے ذکر ہی سنوں گا، جا کے محفل کے اندر شریک ہی ہوں گا، جا کے پکا نیت نہیں لے کے آیا تھا، بلکہ وہ آیا تو اپنا کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ آگے اس نے دیکھا کہ اہتمام ہوا ہوا ہے، کچھ آواز آ رہی ہے، وہ بھی سنتا سنتا اندر آ گیا۔ جب وہ سنتا سنتا اندر آیا ہے تو باقی تو سارے نیت لے کے آئے تھے، ارادہ لے کے آئے تھے میں پکا ذاکرین کے ساتھ جا کے بیٹھوں گا، اس مجلس کی برکت لوں گا، لیکن یہ بندہ تو صرف نیت لے کے نہیں آیا۔ اب اللہ کریم جل مجد العظیم ارشاد فرماتا ہے فرشتے تو نے بات تو ٹھیک کہی ہے، فرمایا قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم، فرمایا فرشتے یاد رکھنا جو بندہ قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، فرمایا جو نیکوں کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، وہ بھی بخت والا ہو جاتا ہے۔ جو 1400 سال کے بعد حضور کے ذکر میں آ کے بیٹھے، عام بندوں کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے، اس ذکر کی برکت سے اللہ کریم اس کو بدبخت نہیں رہنے دیتا۔ تو وہ لوگ جو صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور کی سنگت اختیار کی، جو حضور کے ساتھ بیٹھتے رہے، حضور کے ساتھ چلتے رہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ کلام کرتے رہے،
ان کی کیا شان اور کیا کمال ہوگا۔ دعا ہے اللہ کے عظیم محبوب علیہ السلام کی شریعت کے علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوائی